الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم روزانہ کی اس نشست میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ کہف کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ کل تک ہم جہاں پہنچے تھے تو اس قصے میں یہاں تک معلوم ہوا تھا کہ وہ نوجوان اٹھے اور جب بیدار ہوئے تو انہوں نے یہ حساب لگایا کہ کتنا عرصہ سوئے ہوں گے، اور ان کا خیال اس سے زیادہ نہیں تھا کہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ ان میں سے ایک نوجوان جب بازار گیا کھانا لانے کے لیے تو اسے معلوم ہو گیا، بلکہ اس کے ذریعے سے، اس کے پاس جو کرنسی تھی، جو سکہ تھا، اس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، اور یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر وہ ان کے گھر تک پہنچ گئی۔ لوگ بھی واقف تھے، 7 نوجوانوں کا، چند نوجوانوں کا غائب ہو جانا ایک ایسے جبر کے ماحول میں، جب کہ اگلے دن ان کی پیشی تھی اور اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑتے ہیں اور بادشاہ کے دین کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ کے دین کو قبول نہیں کرتے تو ان کو سزائے موت دینی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات سوسائٹی میں یاد رہتے ہیں، اور بہت عرصے تک جن واقعات کا تجسس رہتا ہے، تو کم سے کم جتنے عرصے تک وہ لوگ حیات رہتے ہیں، اس زمانے کے لوگ تو اسے اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہی ہیں، اور پھر یہ ذکر نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ واقف تھے کہ کچھ نوجوان جو غائب ہوئے تھے وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور اب جو حکومت تھی اور جو اب معاشرہ تھا وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کا معاشرہ تھا، مسلمان معاشرہ تھا۔ اس حالت میں جب ان پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ انہی میں سے ایک ہے، تو پھر وہ اس کو لے کر ساتھ میں وہاں پہنچے، اس کہف تک، اس غار تک جہاں پہ وہ مدتوں سوئے رہے تھے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہیں سلا دیا، اور اب حقیقی طور پر ان پر موت وارد ہو گئی۔ یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 نوجوان جو صالح ترین لوگ تھے معاشرے کے، اور اب معاشرہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا تھا، سارے مسلمان لوگ تھے، تو ایسے موقع پہ تو یہ 7 کے 7 ہیرو بن گئے تھے، اور ہیروز کے استعمال کے لیے ہر معاشرہ ان کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر موت کیوں وارد کر دی؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ 7 کے 7 لوگوں کو اہم عہدے دے دیے جاتے، اہم انتظامی عہدے دے دیے جاتے، اور ابھی مزید کچھ عرصہ ان کو پرفارم کرنے کا موقع دیا جاتا؟ یہ بات
غور کرنے کی ہے، اور ضرور اس سے یہ بات تو واضح ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر اس کے مختصر مدت کے عرصے میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہر طرح اور ہر موقع پر ضرور آزمائے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو دعوت کے لیے اور پیش کرتا ہے، اور ان کے عمل کے ذریعے سے نمونہ اور نشانی بناتا ہے۔ باقی لوگوں کو جو کام کرنا ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا موقع دینا چاہتا ہے، دیتا ہے یا دیا ہوا ہے اس نے عام انسانوں کو کہ وہ آئیں اور وہ پرفارم کریں۔ اور اللہ کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء اور صالحین، یہ ایک آیت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر اور ایک نمونے کے طور پر اپنا رول پلے کر کے چلے جاتے ہیں، اور دنیا کے معاملات میں پرفارمنس دینا ایک نمونہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، باقی کام ان کے ذمے۔ یہاں پہ ایک بات اور آگے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس معاشرے میں، جو اسلامی معاشرہ تھا، ایک طرح کا شک پیدا ہوا تھا زندگی بعد موت کے بارے میں، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں شک میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان۔ شک میں مبتلا ہونے کی جو بیماری ہے اور جو کمزوری ہے، آپ اس کو کمزوری کہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نگیٹ نہیں کرتا کہ کوئی شک کسی کے دل میں اگر پڑ جائے تو بس فوراً وہ، اور اس نے کوئی سوال اٹھا دیا تو فوراً وہ کافر ہو گیا یا کفر کی طرف چلا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ حقیقت کچھ اور واضح ہو جائے مثالوں کے ذریعے سے۔ تو ایک عملی مثال یہاں پیش کر دی گئی کہ سینکڑوں سال تک جو لوگ ایک غار میں سوئے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اٹھا دیا۔ تو اس سارے مسلم معاشرے پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح سے ان کو سینکڑوں سال سونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا، تو لاکھوں سال سے جو لوگ سو رہے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے، ان کو بھی ایک اشارے سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو زندگی بعد موت اور قیامت کی گھڑی، اس واقعے سے اس کا یقین ان لوگوں کو دلا دیا گیا۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے اور یہ تربیت دیتا ہے کہ دیکھو اصل سوچنے کی بات کیا ہے۔ اصل سوچنے کی بات اس واقعے میں جو نشانیاں ہیں، جو پیغامات ہیں، ان پر غور کرنے کی ہے، نہ یہ کہ اس واقعے کی جزوی تفصیلات جن کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور یہ اصول کے طور پر اپنی زندگی میں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے تمام معاملات میں واقعات کا جائزہ اگر لیا جائے تو اس کی ڈیوریشن اور اس کے نمبرز، اس کی تحقیق اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم اس واقعے کے ہو جانے کے بعد اس کے اخلاقی پہلوؤں کو ڈسکس کرنے کی اور ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی پہلوؤں سے کس طرح سے کہ کس طرح سے ہمیں اس کائنات کے چھپے ہوئے اثرات، چھپے ہوئے جو معاملات ہیں، ان کا کیسے یقین ہو جائے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اور
اس واقعے سے ہماری اخلاقی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ زندگی موت کے بعد ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہونی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو انسان کی زندگی، اس کا اخلاقی رویہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان شک میں مبتلا رہتا ہے یا بے یقینی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کی زندگی کا رویہ کچھ اور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسپانسبل فرد، یعنی رسپانسبل مینز جواب دہ، جس کو کسی کے آگے رسپانس کرنا ہو، رسپانسبل فرد، اس کے طرز عمل میں زندگی کے معاملات میں فرق ہوگا، اور ارسپانسبل فرد جس کو کوئی جواب دہی کا احساس نہ ہو، جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس میں اس کی زندگی کے طرز عمل میں، رویے میں، اخلاق میں فرق ہوگا۔ یہ عام زندگی کی دیکھی ہوئی بات ہے۔ تو اگر اس بات کا یقین ہوگا کہ ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، تو جو زندگی تشکیل پائے گی وہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہوگی، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ خیال ہوگا کہ یہ عمل کہیں میرے رب کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا کہ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی جب وہ آ کے سو گئے سارے کے سارے اور ان پر موت وارد ہو گئی، تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے، لیکن انسان کی جو فطرت ہے اور جو انسان کے سوچنے کے انداز ہیں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، کہ ہر انہونی چیز کو، ہر ایسے واقعے کو یا اس واقعے میں شامل لوگوں کو یا اشیاء کو، اس کو ایسا معزز بنا دینا کہ وہ ان کی طرف لوگ احترام اور اس سے بڑھتے ہوئے پوجا اور پرستش کی طرف جانے لگے۔ جو صاحبان علم تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو اور بس، ان کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس درجے کے لوگ ہیں اور کیا اب اگلی زندگی میں کیا فیصلہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں ان کا رول ختم ہو گیا، اگلی زندگی ان کی شروع ہو گئی۔ اس اگلی زندگی میں ان کا رب بہتر جانتا ہے کہ ان کا رول کیا ہوگا، انہیں کتنا محترم اور کتنا معزز مقام عطا کیا جائے گا، یہ ان کا رب بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس درجے کے لوگ تھے اور اب ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، یہ ہمارا ایشو ہے ہی نہیں۔ بس ایک دیوار چن دو، ختم، قصہ ختم۔ اور اس قصے سے جو ہمیں میسیجز ملتے ہیں ان میسیجز کو اختیار کر لو۔ لیکن انسان جو توہم پرست ہے، وہم پرست ہے، جو جتنے بھی موافق الفطرت واقعات ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے، ان واقعات کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جیسے یہ ہی خود یہ واقعات اور ان واقعے میں افراد اور اشیاء وہ ہی بہت برکت کی مستحق ہو گئیں، اور اب ان کا احترام ہم پر واجب ہو گیا، ان کا احترام ہم پر واجب ہو گیا۔ تو جو لوگ اکثریت میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں پر
جو لوگ معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ عبادت گاہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے مرتبے اور مقام کو اجاگر کریں گے، تسلیم کریں گے۔ عبادت گاہ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ دورے بھی ہوں گے، لوگ آ کے وہاں پہ چادریں بھی چڑھائیں گے، لوگ آ کے وہاں پہ منت مراد بھی مانیں گے۔ اس کے ذریعے سے پھر یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک سب سے پہلے وہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سجدے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بھی ہوتی ہیں اور اس وقت بھی ہوتی تھیں، لیکن قرآن مجید اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ گزر گئے تو اب ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب ان کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم ضرور ان کی کوئی یادگار بنائیں اور ان سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہاں جائیں اور جا کے ہم اس جانے کو اپنے لیے دل کی نرمی کا اور اپنے لیے اجر و ثواب کا کوئی ذریعہ سمجھیں۔ اب وہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے لیے کم سے کم پھولوں کی چادر ان کے اوپر چڑھا دیں اور وہاں پہ جو ہے کچھ نظر نیاز وہاں پہ پہنچا دیں، اور زندہ لوگوں کو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں زندہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو زندہ پیر ہیں، جو زندہ ولی اللہ ہیں، ان کے حق کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی بہت ہوشیاری ہے انسان کی۔ زندہ کے اگر حق کو مانیں گے، زندہ کے کیریکٹر کی اگر تعظیم کریں گے، زندہ کے حضور دربار میں حاضر ہوں گے، دربار کا لفظ غلط میں نے استعمال کیا، زندہ کے پاس جا کے کوئی اس سے ہدایت مانگیں گے، کچھ اس سے رہنمائی طلب کریں گے، تو اس کے اوپر پھر کچھ فرائض بھی ہو جاتے ہیں ان کی اطاعت کے، کہ ہاں بھئی اگر میں جاتا ہوں ان سے کوئی بزرگ سے نصیحت مانگتا ہوں تو مجھے اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو زندہ آدمی کے پاس نہیں جائیں گے۔ جو زندہ پیر ہیں، جو زندہ جو ہیں وہ آیات ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا اور اس ایمان پر مستقیم قائم ہو گئے، جم گئے، اور ان کا کردار ایسا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں رکھتے، تو ان کی طرف تو وہ ان کی زندگی میں رجوع نہیں کریں گے، مرنے کے بعد ان کی یادگاریں بنائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں، تو وہ تو پھر کہیں گے کہ یہ تو فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، اور یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف جس کی ہم ہر جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کی بڑی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں، وہ اس بات کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ جو تم سے پہلے جو تمہارے لوگ گزر گئے ہیں ان کے صاحب کردار ہونے کو تم تسلیم کر کے ان کے آگے کچھ مراسم ادا کرو اور کچھ ان کی یادگاریں قائم کرو، بلکہ ان کے عمل سے، ان کے واقعات سے، ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو حاصل کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی تشکیل دو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، یہ سب بے تکی، یہ تعداد کے بارے میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ 3 اور 5، 3 اور 4، 3 اور 5 اور 6، اس کو تو بالکل یکسر مسترد کر دیا، رجمم بالغیب۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 7 اور 8واں کتا، تو کہا کہ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی، ان نمبرز کی تردید نہیں کی، تو ممکن ہے کہ وہ یہی نمبرز صحیح ہوں، 7 وہ تھے، 8واں کتا۔ لیکن یہاں پہ بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ 7 ہی تھے۔ اس میں بھی میسیج یہی ہے کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ یہ جانیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس سے تمہاری زندگی پر کچھ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ وہ 7 تھے یا 700 تھے،
اس سے تمہاری زندگی پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ 7 تھے یا 5 تھے یا 11 تھے، ان کے کیریکٹر سے اور ان کے رویے سے جو تمہیں سبق ملتا ہے، اس سے تمہاری زندگی میں اگر پازیٹیو چیزیں آتی ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اب اس کے بارے میں مزید کھوج لگانا کہ وہ ان کی بستی کون سی تھی، اس بستی میں کا ان کے گھر کے آثار کیسے تھے، اور باقی اس کی تفصیلات جو بہت مشہور ہیں اور بہت دلچسپی سے لوگ سنتے اور سناتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے متعلق مزید اب کچھ نہ پوچھو، جتنا پیغام اس سے تمہیں ملنا چاہیے تھا وہ ہم نے اس کتاب میں تمہیں دے دیا ہے۔ اور دیکھو، آگے ارشاد ہوا، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو رہتی دنیا تک یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ۔ اسی سے ہم اپنی زبان میں جو ادا کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے کلمہ، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ اب یہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہدایت ہے۔ روزمرہ یہ ہوتا ہے، آپ کہیں کہ اچھا بھئی آج تم یہ کام کر دینا، تو ہم یہ بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے، ہاں یہ کام، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، انشاءاللہ یہ کام کر دیں گے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے، میں اپنی بالکل ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ جن کاموں کے بارے میں مجھے بالکل یقین ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، وسائل میرے پاس ہیں، وقت میرے پاس ہے، اور یہ کام میں کر سکتا ہوں یقینی طور پر، بالعموم ان میں انشاءاللہ تعالی میری زبان سے نہیں نکلتا۔ مثلاً آپ یہ کہیں کہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ مجھے 10 چاہیے، اگر میرے پاس اسٹاک میں 30 موجود ہیں تو میں فوراً کہہ دوں گا ہاں کل میں تمہیں 10 دے دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں، یہاں تعلیم یہ ہے کہ یہ جو 10 آپ کہہ رہے ہیں کہ کل ڈیلیور کر دیں گے، آپ کے پاس 10 نہیں 30 موجود ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ سینیٹائزر آج کل شارٹ ہیں مارکیٹ میں، اور میں سپلائر ہوں، مجھ سے آپ 10 مانگ رہے ہیں، میرے پاس مارکیٹ میں رابطے ہیں، تو میں کوشش کروں گا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، میں لا دوں گا، کیونکہ میرے پاس یہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ یہ رویہ، یہ انداز میرا درست نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ یہ رویہ کوئی مستقل ہو، لیکن بھولے سے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو حکم کیا ہے کہ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے کہ میں ایسا کر دوں گا، تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد یعنی ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اب ایک تیسری چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت چھائی ہوئی ہے، بہت عام ہے۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، ہمارے اجتماعی معاملات میں جس کام کو کرنے کا بندے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اس کام کو وہ کہتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے بندہ کہتا ہے کہ کل آپ نے آنا ہے 10 بجے،
اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آؤں گا، آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں انشاءاللہ تعالی، باپ اپنے بچوں سے کہہ دیتا ہے انشاءاللہ تعالی، ارادہ نہیں ہوتا، دوست اپنے دوستوں سے کہہ دیتا ہے ہاں ہاں انشاءاللہ میں کل یہ کام کر دوں گا، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وسائل نہیں ہے اس کے پاس، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کل کرنے کی، کہہ دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت بدبخت ہیں وہ لوگ جو انشاءاللہ تعالی کے بجائے انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں، یعنی اتنی جرأت ان کے اندر ہے کہ وہ اس کو لفظ، اس کلمے کو ہی بدل دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں، میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ 3 طرح کے رویے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب یقین ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس وقت بھی بندہ دل سے یہ بات تسلیم کرے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک میرا رب اجازت نہ دے، جب تک میرا رب مجھے سہولیات فراہم نہ کرے، میرے تو ہاتھ میں جنبش نہیں ہو سکتی۔ میں نے گھر میں اگر یہ 3 چیزیں 30 رکھی ہوئی ہیں تو اس میں کیڑے پڑ سکتے ہیں، یہ بجائے جراثیم کش ہونے کے یہ زہر آلود ہو سکتا ہے ایک اشارے سے، یا میں نے رکھا ہوا ہے 30 عدد اور پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی آگ لگی اور یہ چونکہ آگ پکڑنے والی چیز ہے اور وہ جل گئی، اور میں جب جا کے دیکھوں تو وہ جل کے خاک ہو چکی ہو۔ تو یہ سارے قصے کہانی نہیں ہیں، یہ حقیقی بات ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میرے پاس اگر ہاتھ ہے اور اس میں طاقت ہے تو میں یہ طاقت اور یہ ہاتھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں کل اس کو اٹھا کے اس طرح سے رکھ سکوں گا یہ مجھے نہیں معلوم، میں اس طرح سے اپنی انگلیوں میں حرکت دے سکوں گا یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ حرکت جب چاہے اللہ تعالیٰ اس حرکت کو روک سکتا ہے، اس لیے کل بھی اگر مجھے ان ہاتھوں سے حرکت دینی ہے اور کوئی کام کرنا ہے، ساری ہاتھ اور انگلیاں اور سب صحیح ہونے کے باوجود مجھے دل سے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہاں کل میں یہ کام کر دوں گا اگر اللہ چاہے۔ دل سے یہ بات پہنچی؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے وسائل ہیں، ساری صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی حقیقت کیا ہے کہ جو کچھ بھی کام ہوگا وہ اللہ کی مدد اور ان کی اجازت اور ان کی نصرت سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمام وسائل ہونے کے باوجود میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصل روح انشاءاللہ کی۔ پھر اس کے بعد اگر وسائل میں کمی ہو، اگر ہاتھ میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں کل میں یہ کام مشکل ہے مجھے لگتا ہے، پھر بھی جو یہ بندہ ہے نا جو اللہ پر بھروسہ کر لیا جس نے، اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی قوت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب اسے ان انگلیوں پہ ان ہاتھوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اسے تو اس پہ بھروسہ ہے جو ان انگلیوں ان ہاتھوں کو طاقت دیتا ہے، اور اس کی جو طاقت ہے وہ لامحدود ہے، اور وہ ایک اشارے سے میرے اس کمزور ہاتھ کو طاقت دے سکتا ہے۔ ایک کام اب جو فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہ ایک کام اگر جائز ہے، حق ہے، اور اس کام کو کرنے سے آپ کی ذات کو یا دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچنے والا ہے، کیا ہے؟ ایک کام اگر حق ہے، جائز ہے، یا آپ کی ذات کو یا دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچنے والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اندر آپ کے بیک پہ ایسی بڑی طاقت ہے کہ آپ دل سے کہیں گے کہ میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ، مجھے کمزوری لاحق ہے لیکن یہ کام کل ہونا چاہیے، اس لیے کل میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، میرا رب میری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک عہد آج آپ میرے بچوں سے میں چاہوں گا کہ لے لیں کہ کبھی کوئی کام ایسا، کبھی انشاءاللہ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کریں گے کہ اس کام کو ٹال دینا ہے۔
کبھی اس لفظ کو اس لیے استعمال نہیں کریں گے کہ اس کام کو کرنے کی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے، اس کام کو ٹال دینا ہے۔ ذرا زور سے مجھ سے کہہ دیں کہ ہاں یہ کریں گے ہم۔ کبھی کوئی کام، ایسے کام کو، اور اس میں سب سے اچھا رویہ یہ ہے کہ جو کام نہیں کر سکتے، جو کام نہیں کرنا چاہیے، اول اگر وہ ناجائز کام ہے تو ہرگز نہیں کریں، ہرگز منع کر دے کہ یہ کام نہیں، میرے باپ نے منع کیا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، میرے بڑے بھائی نے منع کیا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، میری امی نے منع کیا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، میرے گھر کے جو اصول ہیں اس کے مطابق میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے رب نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، دو ٹوک انکار کر دیجیے۔ لیکن اگر آپ کی اپنی دلی خواہش نہیں ہے کہ یہ کام نہ ہو، اور آپ اس کا دل رکھنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے کہہ دیں کہ یہ کام ہاں بس ہو جائے گا، اور ٹالنے کے لیے کہہ دیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انکار کرنے کی عادت ڈالیے۔ کیا ڈالنا ہے؟ انکار کرنے کی عادت ڈالیے۔ جو ناجائز کام ہیں ان کا تو فوری انکار، اور جو جائز کام ہیں، کوئی اگر آپ سے کہے کہ کل آپ نے 24 گھنٹے کی کوئی پلاننگ کر رکھی ہے، اور کوئی آپ سے آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہے کہ مجھے آدھا گھنٹے یہ چیز آپ سے پڑھنی ہے، لیکن آپ کے شیڈیول میں وہ آدھا گھنٹہ نہیں آ رہا، تو آپ شرما حضوری میں اس سے یہ نہ کہیں کہ ہاں تم آ جانا اور میں یہ کام کر دوں گا، یا میں یہ پڑھا دوں گا، یہ بتا دوں گا، اور جب وہ دروازے پہ آئے تو آپ بچوں سے کہہ دیں کہ بھائی نہیں آنا، وہ کہہ دو کہ نہیں ہیں یا سو رہے ہیں، یا موبائل بند کر دو۔ یہ بجائے اس کے آپ اسی وقت صاف منع کر دیں کہ نہیں، کل تو میرے شیڈیول میں یہ چیز شامل نہیں ہے، یا یہ کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا یہ کہ میں آپ کو یہ پیسے نہیں دے سکتا، یا یہ چیز نہیں دے سکتا۔ تو انکار کرنا خود بہت اعلیٰ ترین کیریکٹر کا مظہر ہے۔ انکار کرنا کیا ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انکار کر دینا یہ ایک برے کردار کی نشانی ہے، اور لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے، بہت سے نیک کام بھی ایسے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، فرض نہیں ہیں، مستحب ہیں، صرف نفل کے اس میں آتے ہیں، تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میں نہیں کرنا چاہتا تو یہ جائز ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، کریں۔ یہ انکار آپ کو وہ طاقت دے گا، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کے وسائل میں برکت ہوگی، اور آپ کے کیریکٹر کو بھی لوگ تسلیم کریں گے کہ بھائی یہ جو کام کہتا ہے کہ یہ کر دوں گا میں، اس کو تو یہ کر دیتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا اس کو یہ منع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ کے حوالے سے؟ اگر یہ بات آپ لوگوں کے عمل میں آ جائے، اور اس بات کو آپ اپنے گرہ میں باندھ لیں کہ انشاءاللہ کس وقت کہنا چاہیے، اور انشاءاللہ کس طرح سے کہنا چاہیے، کس سوچ کے ساتھ کہنا چاہیے، اور کس وقت نہیں کہنا چاہیے، اور کچھ کام کو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اور اس حق کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی قوت عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ
اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔